خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بہت سال گزرے جب میں اچھے وائز سنا کرتا تھا اور اچھے واز پڑھا کرتا تھا، تو میرے اندر یہ خواہش بڑی رہتی تھی کہ میں بھی ایک اچھے وائز کی طرح ایک اچھے واز کو کرنے والا بن پاؤں۔ لیکن بڑی کوشش کرتا تھا، دعا کے وسیلے سے بھی، کلام کو سمجھنے کے وسیلے سے بھی، کہ کسی طرح سے اچھے واز جو ہیں وہ تیار کر پاؤں۔ لیکن کافی حد تک کرنے کے باوجود بھی مایوسی رہتی تھی۔ لیکن ایک وقت آیا جب مجھے یہ موقع ملا کہ میں ایک ایسے پروگرام کو اٹینڈ کر پاؤں جہاں پر اس بات کو سکھایا گیا کہ آپ بائبل کے متن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر جب میں نے وہاں پر بہت ساری باتوں کو سیکھا تو میرے اندر ایک جوش، ایک جذبہ بیدار ہوا کہ مجھے اثر نو پھر سے اس بات کو سمجھنے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ خداوند کے حضور جھکا، دعا کی کہ خداوند مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اور زور دے تاکہ میں تیرے کلام اقدس کو سمجھ سکوں، تیرے کلام اقدس کے متعلق جان پاؤں۔ تو یقین مانیے کہ خداوند نے بڑی مدد کی اور بہت ساری چیزیں جو سیکھیں جن کا فائدہ میری زندگی میں اس طرح سے ہوا کہ کلام کو سمجھنے کی اور قربت خداوند نے مجھے بخشی، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اور آج میں اس بات کو ان تمام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو کلام کے متن کو سمجھنے کے لیے خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں۔ جس طرح مجھے سیکھنے کا موقع ملا، میں نے چاہا کہ میں اسی طرح آپ کو بھی ان باتوں کے متعلق بتا سکوں کہ ہم کس طرح کلام مقدس کو اچھے اور بہتر انداز سے سیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو سکھانے کے قابل بن سکتے ہیں، تاکہ بہت ساری روحیں بچائی جا سکیں۔ لوگ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، پیش بھی کرتے ہیں، لیکن میں کبھی کبھی پریشان ہوتا تھا کہ یہ جو خدا کے خادم ہیں کیسے غوطہ زن ہو کے ایک قیمتی موتی اسی متن میں سے نکال لیتے ہیں جس متن کو ہم نے بار بار پڑھا ہوتا ہے۔ لیکن یہ خدا کی قدرت اور خدا کی بخشش ہوتی ہے کہ وہ دھیان اور گیان کے ساتھ اس کلام کو سمجھتے ہیں دعا کے وسیلے سے۔ اور آج میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ کس طرح سے ہم اس کلام کو جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ کلام کو سمجھنا یا کلام کو پیش کرنا صرف کسی وائز کا کام نہیں ہے، کسی منادی کرنے والے کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر ایک جو بائبل مقدس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہ ویڈیوز شاید خداوند کے جلال کے لیے برکت کا وسیلہ بن سکے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم ان کو آگے بڑھا سکیں، کیونکہ خدا کا کلام، اگر ہم خداوند کے کلام کو تیموتھیوس کے خط کے وسیلے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خدا کا بندہ جو ہے وہ تیموتھیوس کو لکھتا ہے کہ ان باتوں پر قائم رہ جو تو نے سیکھی ہیں، اور آگے چل کر ہمیں اس بات کو بھی سکھاتا ہے تاکہ تم جب اس کلام کو سمجھ سکتے ہو تو ابلیس کے منصوبوں کو ناکام جو ہے وہ بنا سکتے ہو۔ یاد رکھیے، سارے مسیحی چاہتے تو ہیں ہم کلام مقدس کو اچھے طریقے سے جان پائیں، اچھے طریقے کے ساتھ پیش کر پائیں، لیکن چند ایک ایسی وجوہات جو ہیں ان کی زندگیوں میں آ جاتی ہیں کہ جس کے وسیلے سے وہ اس کام کو آگے بڑھا نہیں پاتے۔ کبھی کبھی شاید ہماری جو سستی اور کاہلی ہے وہ ہمیں روکتی ہے، اور کبھی کبھی ہمارے اندر جو گناہ کا احساس ہمیں تنگ کرتا ہے وہ ہمیں روکتا ہے کہ کلام کو سمجھے نہ، کیونکہ کلام جب ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں تو خدا کی محبت جو ہے وہ ہمیں ملنی شروع ہوتی ہے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں، مجھے تمہارے گناہ سے اگرچہ اکراہیت ہے لیکن میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور محبت کی خوبی کیا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو اس کے بیٹے نے ہماری خاطر کوہ کلوری پر خون بہا دیا۔ جب ہم اس احساس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کے کلام کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، خدا کے کلام کی محبت کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کلام کو سمجھنے کا ہمیں جو اولین فائدہ ہوتا ہے وہ ہمیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم خدا کی قربت اور نزدیکی پانا شروع کر دیتے ہیں۔
خدا کے ایک خادم ہاورڈ جی ہینڈرک جو بڑے عالم مانے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، خدا کی قربت اور رفاقت کے پیغام کو پہنچانے والے، وہ اس بات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک مسیحی کو کلام کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کے طور پر اپنے آپ کو اس طرح سے لینے چاہیے کہ جیسے کاسٹر آئل جو ہے وہ ہم پیتے ہیں تو وہ ہمیں کڑوا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کی افادیت سے انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو شاید وہ ہمیں محسوس ہو کہ وہ ہمیں ہماری شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جب وہ ہماری شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے تو پھر وہ ہمیں ان تمام چیزوں سے الگ کرتا ہے کہ جن کے وسیلے سے ہماری شخصیت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، ہمیں ان مثبت پہلوؤں کی طرف راغب کرنے میں ہمارا مددگار بنتا ہے۔ تو جو تجربہ میں نے یہ حاصل کیا کہ ہم کلام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس کے متن کو کیسے جان سکتے ہیں، تو کئی ایک طریقہ کار جو ہیں وہ سکھائے گئے، اور میں نے یہ چاہا کہ میں ان طریقہ کار کو آپ تک جو ہے وہ پہنچاؤں تاکہ آپ بار بار ان کی جب مشق کریں گے، جب ان کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے اور ان کے وسیلے سے جاننے کی کوشش کریں گے تو کلام خداوند کے فضل سے آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا اور آپ برکت پائیں گے اور دوسروں کے لیے بھی باعث برکت بن جائیں گے۔ کلام کی کچھ باتیں جو میں نے سیکھیں میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ تک بھی پہنچائی جا سکیں، جیسے ڈیووشنل میتھڈ ہوتا ہے، چیپٹر سمری ہوتی ہے، کریکٹر کوالٹی میتھڈ ہوتا ہے، تھیمیٹک میتھڈ ہوتا ہے، بایوگرافیکل میتھڈ ہوتا ہے، ٹاپیکل جو ہے وہ میتھڈ ہوتا ہے، ورڈ اسٹڈی میتھڈ ہے، بک بیک گراؤنڈ میتھڈ ہے، بک سروے میتھڈ ہے، چیپٹر انالیسس میتھڈ ہے، بک کا ورس بائی ورس بھی جو ہے وہ میتھڈ ہے۔ تو میں اپنے ان ویڈیوز میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا، اور خاص بات اس میں یہ ہوگی کہ ہر ایک میتھڈ کا میں آپ کو فارم بنا کے دوں گا ایک ایگزامپل کے طور پر کہ اگر آپ نے ایک متن پڑھا ہے تو اس متن کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ میری اگلی ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ ڈیووشنل میتھڈ کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے پیش کروں گا میں آپ کے لیے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں تو میرا حوصلہ جو ہے وہ بڑھے گا تاکہ میں ان تمام کلام کو سمجھنے کے یہ جو طریقہ کار ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ تو اگلی ویڈیو جو ہے وہ میری ہوگی ڈیووشنل میتھڈ پہ کہ ہم بائبل مقدس کو اس انداز سے کیسے سمجھ سکتے ہیں اور کیسے اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کی برکت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو اس ویڈیو کو دیکھنے کا جو فضل ملا ہے، برکت ملی ہے، اس میں آگے بڑھنے کا اور زیادہ ایمان بخشے۔ شکریہ۔